بھائی سید حسنین سے کہ وہ آئیں اور مجلس کا آغاز کلام پاک حدیث قصاص سے اور سرکار ولی العصر سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے کریں. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك جوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول عظمت پاک بی سیدہ طاہرہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي قد أذنت لك. فدخلا معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء.
فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقال السلام، وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال عليك السلام يا أمير وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بردیگر نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز پاک کلام حدیث قصہ سے ہو چکا ہے اور اب میں گزارش کروں گا سید قاسم عباس زیدی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مظلوم کربلا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر بلند کر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تجھے دیکھنا ہے حضور میرا تجھے دیکھنا ہے حضور
سبحان اللہ. ہی بخش دیتا ہے شاہیاں، تو بڑا غریب نواز ہے، اور تو نبی کی پشت پہ ہو اگر، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر، تو نماز حق بھی رکی رہے، تو حسین ہے، تو حسین ہے، تو صلاة کی بھی صلاة ہے، اور تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر، تو خدا خدا سا دکھائی دے. میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، آپ کو بدلتا کر کر کے وزنی ہوا. تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر، تو خدا خدا سا دکھائی دے. تیرے بچپنے کی ضدوں پہ بھی پروردگار کو ناز ہے. مل کے باواز بلند سر. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں باواز. بھولے نہیں تھے نوحے مظلوم کربلا کے، بھولے نہیں تھے نوحے مظلوم کربلا کے، ہونے لگے ہیں ماتم زینب تیری رضا کے، بھولے نہیں تھے نوحے مظلوم کربلا کے، اجڑی ہوئی یہ مائیں کس دل سے شام جائیں، اجڑی ہوئی یہ مائیں کس دل سے شام جائیں، اصغر سے لاڈلوں کو زیر زمین سلا کے، بھولے نہیں تھے نوحے مظلوم کربلا کے، باقر ہیں اتنے کم
یا طوق اتنا بھاری باقر ہے اتنے کم سن یا طوق اتنا بھاری سجاد چل رہے ہیں گردن کو کیوں جھکا کے بھولے نہیں تھے نوحے مظلوم کربلا کے ہونے لگے ہیں ماتم زینب تیری رضا کے بھولے صلوات محمد وآل محمد صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، روز میں بار بار یہی گزارش کرتا ہوں کہ فرش عزا پہ جلد از جلد تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ لوگوں کے نہیں آنے کی وجہ سے مجلس کے اندر تاخیر ہوتی ہے، اور پھر اسی حساب سے ادھر فیملی والے بھی لوگ ہیں، ان کے بچوں کے اسکول وغیرہ بھی ہیں، سب کی ڈیوٹیاں ہیں، ان سب کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات پلیز جامع مظلوم کربلا اندر فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ محمد وآل محمد صلوات گزارش کروں گا اپنے چھوٹے بھائی سید علی حسن نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات بگاہوں منتظر و منتظر دن موت بر دیکھوں بڑا ہوں منتظر و منتظر دن موت بر دیکھوں میں مولا تیرے قدموں میں نبی عیسیٰ کا سجدہ منتظر و منتظر محمد صلوات خدایا وقت دے مجھ کو دعاؤں کا اثر پاؤں یہ منظر دیکھنے کے بعد چاہے پھر میں مر جاؤں میں کعبے چھت پہ وہ نرجس کا کمر دیکھوں بڑا بہت بڑے دیکھوں تیرا احسان ہوگا اے میرے مولا ہنسی چھت پر علم غازی کا لہرائے عزاداری تیرے دادے کی میں اللہ کے گھر دیکھوں بھلا ہوں
منتظر وہ منتظر بالموت بر دیکھوں پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مکی تلے سیدہ دی ناجز دا کربلائے مکی تلے سیدہ دی ناجز دا کربلائے شبیر نے مولا شبیر نے مولا اینو بنا دیتا ہے مقتل سیدہ دی ناجز دا کربلائے مقتل سیدہ دی قاسم دی لاش تھا وچ میدان کربلا قاسم دی لاش تھا وچ میدان کربلا کدھر کوئی ہے ٹکرا کدھر کوئی ہے ٹکرا کدھر کوئی پہ آئے مقتل سیدہ دی ناجز دا کربلا مقتل سیدہ دی تینوں کا والا کوئی جو جوان سہ سکے نا تینوں کا والا کوئی جو جوان سہ سکے نا او تیر ننیس گئی او تیر ننیس گئی گلتے کی ویس آئے مقتل سیدہ دی ناجز دا کربلا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات یہ اعلان بالخصوص مومنات کے لیے ہے کہ کل رات کو ادھر سے فرش عزا کو قائم کرتے ہوئے ہمیں ایک وائٹ سفید رنگ کا HTC موبائل ملا ہے، تو کسی جو بھی مومنہ کا ہو یا ان کے کوئی گھر والے اگر کوئی مومنین ان کے گھر والوں میں سے ادھر تشریف فرما ہے تو موبائل انتظامیہ بارگاہ حسن کے پاس ہے، تو آپ جس سے بھی رابطہ کرنا چاہیں ان سے رابطہ کر کے موبائل لے سکتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں گزارش کروں گا کہ عزیزم جناب قمر کاظمی صاحب اور ان کے بڑے بھائی توقیر کاظمی آ کے بارگاہ مظلوم کربلا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم 2-3 منٹ 9:30 سے آگے نکل چکے ہیں، اور یہ آج کی مصائب کی اور فضائل کی سوز و سلام کی آخری کڑی ہوگی۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باری دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو صابر ہیں کائنات
اندر ایک عابد کے شبیر دو صابر ہیں کائنات اندر ایک عابد کے شبیر ایک اور محمد آل محمد صلوات محمد آل محمد صلوات دوبارہ اور اس مجلس کا آخری اعلان جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور سوز و سلامی کی نشست کا اہتمام ہو چکا ہے. محمد و آل محمد صلوات. وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے،
وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے. مولا حسن علیہ السلام کی شان میں بارگاہ سرکار کے اسم سے منسوب ہے. تو وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے. وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے. حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے. حسن کے شان میں بس ایک لفظ کافی ہے. حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات. جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ مجلس عشر مجلس کی 7ویں نشست ہے، اور آج کی جو برآمدی ہے تابوت، شبیہ تابوت جو برآمد ہونی ہے، وہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ جناب ام المصائب سلام اللہ علیہ کی جوڑی پاک سرکار محمد علیہ السلام کی شبیہ تابوت برآمد ہوں گے. تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اس مجلس کو اور اس عزا کو جو ہے بھرپور انداز میں اس عزا میں شرکت فرمائے. محمد وآل محمد صلوات. شہزادوں کے شان میں ہی 4 مصرے سے. زینب کے لال رنگ کی فضاؤں پہ چھا گئے. زینب کے لال رنگ کی فضاؤں پہ چھا گئے، ایک وقت میں لشکروں کے قدم لڑکھڑا گئے. زینب کے لال رنگ کی فضاؤں پہ چھا گئے، ایک وقت میں لشکروں کے قدم لڑکھڑا گئے. گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا، گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا، حیدر کے ساتھ جعفر تیار آ گئے. محمد وآل محمد صلوات. اب میں گزارش کروں گا اپنے بڑے بھائی محسن سے سید قاسم عباس زیدی صاحب کے وہ آئیں اور مجلس سے خطاب کریں. محمد وآل محمد صلوات. اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. بر محمد آل محمد صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المتفضل الوہاب والساتر السوات والتواب. ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين. ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترضت طاعته أن الحسن والحسين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ونشهد أن بقائم أمر الله وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين في أموالهم حق معلوم وللسائل والمحروم. صلوات بابا.
محترم اگر یہ بلند ترین ہے تو ایک اس سے بھی بلند تر صلوات پڑھیں۔ بہت ممنون ہوں آپ حضرات کا، بڑی محبت کے ساتھ دل سے آپ میری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ پہلے دن سے لے کر آج تک میرا موضوع سلطان زمان ہادی دورہ بقیت اللہ فی الارض یا فی الکائنات کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ کل میں نے یہ آیت مجیدہ تلاوت کی تھی آپ حضرات کی پاکیزہ ذہنوں کی نظر کے لیے۔ آج بھی کل جو سلسلہ کلام ٹوٹا تھا وہیں سے میں آگے جوڑوں گا، کیونکہ میں نے کل ذکر کیا کہ امام کے کچھ حقوق واجبہ ہیں۔ جس طرح سے اصول دین 5 ہیں، اسی طرح امام زمانہ کے بھی 5 حقوق واجبہ ہیں، جن کا ہر حلالی اور ہر موالی کو ادا کرنا ایسے ہی واجب ہے جیسے صلاۃ واجب ہے۔ ان میں سے ایک تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، عورت، مومن بچے پر فرض ہے۔ جس طرح علم حاصل کرنا ہر بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورت پر فرض ہے، اسی طرح زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا بھی ہر بوڑھے، جوان، بچے، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث میں نے کل ہدیہ کی تھی، وہ حدیث یہ تھی من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ یہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی مجھے ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ میں نئے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں۔ جنہوں نے کل سنا وہ کندھے مقرر کا مزہ لیں، جنہوں نے نہیں سنا تو ان کے دامن کے اندر یہ حدیث پہنچ جائے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، فرمایا جو مر گیا اور زمانے کے امام کا عارف نہ ہوا وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ بیدار سے میرے ساتھ رہیے گا تو گفتگو آسان ہوگی۔ میں پھر ترجمہ کروں، جو انسان مر گیا اور وہ زمانے کے امام کا عارف نہ ہوا تو وہ جہالت کی موت مرا۔ ماشاءاللہ تمام مومنین یہاں موجود ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اکثر لوگ دعائے معرفت پڑھتے ہیں۔ دعائے معرفت جن کو آتی ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر لیں، جن کو نہیں آتی وہ سن لیں۔ جب آپ صلاۃ ادا کر چکتے ہیں تو صلاۃ کے بعد آپ ہاتھ پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ یہ جو آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، کسی نے امیر المومنین سے پوچھ لیا تھا کہ مولا یہ ہاتھ آسمان کی ہی طرف کیوں اٹھائے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ہر طرف ہے؟ میرے مولا نے فرمایا بے شک اللہ ہر طرف ہے، مگر ہاتھ آسمان کی طرف اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ رزق آسمان سے نازل ہوتا یا علی مدد کہنے والوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم عرفنی نفسک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ يَعْرِفْ نَبِيَّكَ۔ فرمایا اے اللہ تو مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر۔ اب دیکھیں کہ سمجھدار مجمع وہی ہوتا ہے جو سماعت کے ساتھ کام لے۔ ماشاءاللہ جو مجھے متواتر سنتے رہتے ہیں وہ تو بول رہے ہیں، جو نہیں سن رہے وہ بھی بولیے خدا، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کے پاکیزہ ذہنوں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اے اللہ تو مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ اپنے نفس کی معرفت عطا کر۔ تو میں ذرا پوچھ نہ لوں اللہ سے کہ اللہ تیرا نفس کون ہے؟ تو کائنات میں ایک ہی ہے جس نے کہا انا نفس اللہ، میں ہی ہوں جو اللہ کا نفس ہوں۔ میں ہی ہوں جو اللہ کا نفس ہوں۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ گیم ہے پزل ببل والی۔ جہاں سے کلمہ شروع ہوتا ہے اصل میں وہ کلمے کا اینڈ ہے، جہاں کے کلمے کا اختتام ہوتا ہے وہ کلمے کا شروعات ہے۔ اصل میں جہاں علی کی ولایت ہے وہاں توحید ہے، جہاں توحید ہے وہاں علی کی ولایت ہے۔ اب کیا کرے؟ اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر۔ خدا کی قسم کتاب توحید شیخ الصدوق لکھنے والے، ابھی میرے پاس کتاب موجود ہے اور کل کے نوٹس پہ کتاب آ سکتی ہے، میں آپ کے سامنے سبق کھول کے دکھاؤں گا۔
نفس کے موضوع پر جب امام جعفر صادق علیہ السلام بہت باریک بات ہے، انشاءاللہ صاحبان معرفت صاحبان سماعت اس کا لطف لیں گے. مولا سے پوچھا مولا اللہ کا نفس کون ہے؟ امام نے دائیں بائیں دیکھا. امام وہ ہوتا ہے جسے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ دیکھنا پڑ جاتا. امام نے دیکھ کے صحابی کی طرف رک کر کے کہا اللہ کا جو نفس ہے اصل میں وہ خود ہی ہے. بس یہ ایک سطر ہے جو میرے مولا نے اللہ کے نفس میں فرمایا، جو اللہ کا نفس ہے اصل میں وہ خود ہے. اس لیے آپ کیا دعا کریں، اللہ مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر. اگر مجھے تیرے نفس کی معرفت عطا نہ ہوئی تو نقصان یہ ہوگا لم یعرف نبیہ، تو میں تیرے نبی کا عارف نہیں بن سکوں. تو نبی کا عارف بننے کے لیے اللہ کے نفس کی معرفت ضروری، اللہ کی نہیں، اللہ کے نفس کی. اللہ کے لیے تو میں حدیثوں کا انبار دکھا سکتا ہوں. لفظ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مولا کا فرمان ہے اللہ پہ گفتگو نہ کیا کرو. اللہ کے موضوع پر گفتگو نہ کیا کرو ورنہ بہک جاؤ گے. اللہ کے موضوع پر بات نہ کرو ورنہ بہک جاؤ گے، کیونکہ ظرف بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لوگوں کے. اے اللہ مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر. اگر نہ ہوئی تو اس کا نقصان یہ ہوگا مجھے تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی. اللہم عرفنی نبیک وَلَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ عَارِفْ حُجَّتَكَ. فرمایا کہ اللہ تو مجھے اپنے نبی کی بھی معرفت عطا کر. اگر تو نے نبی کی معرفت عطا نہ کی تو پھر مجھے تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی. آپ کے سننا انشاءاللہ میں ایک نتیجے تک پہنچوں گا. اے اللہ بڑے آرام سے آج میرے پاس وقت ہے ماشاءاللہ، کیونکہ دیکھیے مجھے آپ لوگوں کو کوئی اپنی خطابت منوانی تو نہیں ہے. جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے، تمام حضرات مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا، صبح بچوں نے اسکول بھی جانا ہے، تو خطابت تو وہی ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں پورا پیغام پہنچا دیا جائے، اور زیادہ وقت مل جائے تو یہ تو پھر سونے پر سہاگا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں مل کر تو بڑے خلوص کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اللہ تو اپنے نبی کی معرفت بھی عطا کر. اگر نبی کی معرفت عطا نہ ہوئی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مجھے تیرے حجت کی معرفت عطا نہیں ہوگی. تو اللہ کے نفس کی معرفت ہونے نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ نبی کی معرفت نہیں ہوگی. نبی کی معرفت نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ حجت کی معرفت نہیں ہوگی. پھر آگے جملہ کہتا ہے اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت بھی عطا کر. ولم تعرفنی حجتک، اب اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو اس کا نقصان یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی اور کی معرفت نہیں ہوگی، بلکہ دعا کے جملے یہ ہے اگر حجت کی معرفت نہ ہوئی زللت عن دینی، پھر میں بے دین ہو جاؤں گا. اب بڑھاتا میں تو نہیں ہوں، بڑھاتا میں نہیں ہوں، بڑھائے ہوئے کو کون بڑھائے؟ جس کا نام علی جہاں آیا اس کا نام کعبہ، جہاں سویا ہوا ہے وہ نجف. ذرا ان باتوں پہ غور تو کیا کرو. نام علی بہت بلند، کعبہ ابری ہوئی جگہ، اس کے معنی بھی بلند. نجف کہتے ہیں بلند جیلے کو، وہ بھی بلند. میں جملہ کہوں آپ کی پاکیزہ ذہنوں کی نظر ہو کہ وہ علی جس کا نام بلند، وہ جہاں آیا وہ جگہ بلند، جہاں سویا ہوا ہے وہ مقام بلند. تو علی تو اس بلندی کے سورج کا نام ہے جو بلندیوں پہ غروب ہوتا ہے، بلندیوں سے چڑھتا ہے. تو 2 ٹکے کے لوگ اس علی کو کیا پست کریں گے جو آتا ہی بلندیوں پر ہے، جاتا بھی بلندیوں پر ہے. تو حجت کی معرفت نہ ہونے کا نقصان کیا ہے؟ زللت عن دینی، میں بے دین ہو جاؤں، میں گمراہ ہو جاؤں. تو اب اللہ سے جا کے لڑو،
تو ہمارا فرض ہے نا یہ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، وظائف الابرار میں موجود ہوگی، گھروں میں جا کے پڑھیے گا، اور پھر جب پڑھ لیں تو کل آ کے میری تصدیق کریے گا کہ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد رسول کی معرفت بھی ہو رہی ہے، رسول کے بعد علی کی معرفت نہ ہوئی تو بے دین۔ اب دیکھو ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہو رہا ہو، سوچ رہا ہو یہ کیا ممبر سے غلو کہہ رہا ہے، ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، غلو کہہ رہا ہے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیے گا، میں یہاں کھڑا کھڑا کرتا رہا ہوں یا اللہ یا اللہ 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 اللہ، آپ میں سے ایک بندہ ضرور کھڑا ہو کے یہ پوچھے گا بھائی قاسم زیدی کیا آپ رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر میں یہاں کھڑا ہو کے کہوں یا رسول اللہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو مانتا ہے تو رسول تک آیا ہے۔ اور اگر میں یہاں کھڑے ہو کے عرفان بھائی کہوں یا علی یا علی یا علی تو صاحبان معرفت کو پتہ چل جائے گا علی تک ایسے نہیں پہنچا، پہلے اللہ پہ آیا، رسول پہ آیا۔ ہاں تو علی ہم کیا کریں، علی ہے نقطہ کمال، علی آتا ہے تو اس کا دین کامل ہوتا ہے، علی آتا ہے تو اس کی رسول رسالت مکمل ہوتی ہے، علی آتا ہے تو اس کی توحید مکمل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت گواہ میں کیا کروں، ایک بات کھول کے بیان کروں گا تو پھر کیا ہوگا، اور وہ بھی شیعوں کے بیچ میں۔ جب علی آئے اعلان ہو گیا تو آیت کیا آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین کامل ہو گیا۔ اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا سے جب پوچھا مولا توحید کیا ہے، توحید کہتے کسے ہیں، تو میرے مولا نے فرمایا قال اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ امیر المومنین الہہن التوحید۔ کیا بات ہے، فرمایا یہ گواہی دینا کہ اللہ احد ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی ولی ہے جو امیر المومنین ہے، فرمایا یہی توحید ہے۔ اب جو علی کو نکال کے توحید ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو وہ توحید مانتا ہی نہیں ہے۔ اگر توحید کے لغوی معنی آپ دیکھیں لغت کو کھول کے تو توحید عربی میں کہتے ہیں ایسی رسی جو دو رسیوں سے بن کر بنی۔ لفظ توحید کو اگر لغت سے دیکھیں آپ تو دو باریک باریک رسیاں ہوتی ہیں نا، اس کو موٹی رسی بنانے کے لیے دو رسیوں کو لپیٹا جاتا ہے۔ آپ کا دین وہی ہے نا جس میں رسی کا ذکر ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ مسجد نبوی تھی، صحابہ کا مجمع ٹھاٹے مار رہا تھا کہ ایک عربی بدو آیا کالا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نہ رہے تو میں کس کے پیچھے چلوں؟ فرمایا ممبر کے پاس آ جا، نظر کر، جس کے چہرے پہ تیری نظر رک جائے بس اس کو پکڑ لے۔ ممبر پہ آیا، دیکھا جہاں علی بیٹھے تھے وہاں نظر رکی، دوڑ کے گیا، علی کو پیچھے سے ایسے پکڑا، آیت آ گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو ایسے ہی مضبوطی سے پکڑ کے رکھا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ اس کا مطلب ہے جو علی کو پکڑے ہوئے ہے وہ تفرقہ بازی نہیں کرتا، تفرقہ بازی وہ کرتا ہے جو علی کو چھوڑے ہوئے ہے۔ میں کیا کروں، علی کو دیکھنا ہی اللہ کو دیکھنا، خدا کی قسم علی کو دیکھنا اللہ کو ہی دیکھنا، کیونکہ اگر علی کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا نہ ہوتا تو علی کا نام وجہ اللہ نہ ہوتا۔ علی کا لقب کیا ہے؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، میرے چہرے کو دیکھے ہی نہ، نیچے جھکے میرے پیٹ کو دیکھتے رہے تو کیا ہوگا؟
थोड़ी देर गुजरेगी, उसके बाद मैं उतर जाऊंगा, मैं कहूंगा यहाँ से दफा हो जाओ भाई, देखने मुझसे मिलने आए थे तो मेरे चेहरे की तरफ देखो। तुम मेरे चेहरे की तौहीन कर रहे हो, मेरे चेहरे की तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि मेरी पहचान मेरा चेहरा है, मेरा पेट और मेरा सीना नहीं है। मेरी पहचान मेरा चेहरा, मेरा सीना नहीं, मेरा पेट नहीं। तुमने अगर गुफ्तगू करनी है तो मेरे चेहरे की तरफ देखो। चेहरे की तरफ देखोगे तो मैं मानूंगा कि मुझसे मुलाकात भी की। अब सलात के लिए हम खड़े हुए, नाम अली नहीं लिया, अल्लाह के चेहरे की तरफ से रुख फेर लिया। मैंने कहा इनको देखना ही अल्लाह को देखना। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ो बिहारुल अनवार, मौला के पास मौला के साहब बैठे हुए, मौला ने एक बकरी का बच्चा उठाया हुआ, दीवार की टेक से तकिया भी लगा हुआ, मौला बैठे, तवज्जो रहे, आखिरी बंदे बैठे हुए। उसने सवाल किया, मौला क्या अल्लाह को देखा जा सकता है? क्या अल्लाह को देखा जा सकता है? क्या अल्लाह रोयत में आता है? अचानक मेरे सातवें इमाम ने दीवार की टेक छोड़ी, उसकी तरफ रुक करके कहा, क्या तू इस वक्त अल्लाह को नहीं देख रहा? इस वक्त अल्लाह को नहीं देख रहा। और यह आयत मैंने दूसरी या तीसरी मजलिस में हदिया की थी, ये मौजूद से मैं पढ़ने लगा हूँ कि मेरे मौला के हुकूक वाजिबा में से मैंने बयान फरमाया मौला की मारिफत जरूरी है। और दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, एक और हक मेरे मौला का ये है कि मौला के लिए दुआ की जाए कि मौला की खैर हो। तीसरा हक मेरे मौला का ये है इरफान भाई कि मौला की राह में खर्च किया जाए, मौला की राह में खर्च किया जाए। ये बात ऐसे नहीं मैं कि आप हजरात को बताने के लिए कि बारगाह खुला है आप यहाँ मदद करें, नहीं, ये मेरी बात मौजू में शामिल थी, कल छूट गई, आज बयान कर रहा हूँ कि जो भी मौला की राह में खर्च करेगा, मौला की राह का नाम कुरान में है फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, और नाम है ये मेरे मौला अली का। सबील इलाही का जो बेटा होगा वो कौन है? इमाम हुसैन। तो जो हुसैन की राह में खर्च करेगा, ये मेरा वादा है, किताबों में मैं लिखा हुआ दिखा सकता हूं कि और किसी राह में खर्च करो तो एक के बदले 10, अगर हुसैन की राह में खर्च करो एक के बदले 70 मिलते, एक के बदले 10वां पारा शुरू है, वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वब्नस सबील। क्या कहते हैं? फरमाया कि वालमू, जान लो, अन्नमा गनिमतुम, जो शै गनीमत है तुम्हारे पास, उसमें 5वां अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है, उसके ज़वील कुर्बा का है, उसके यतीमों का, उसके मिस्कीनों का, और सबील के बेटे का। चलो माशाल्लाह, सलामत रहे आप, मौला कोई गम ना दे आपको सिवाय गमे हुसैन के। जितने भी यहाँ आए हैं अल्लाह मौला उनका आना कबूल फरमाए। मैंने क्या कहा, अल्लाह की राह में अगर दिया जाए। मैं छोटी सी बात करके आगे बढ़ता हूँ। एक बनु इसराइल में औरत थी, बहुत गरीब, मिस्कीन, खाने के लिए रोटी भी पास नहीं, एक आधी रोटी बचा के रखी हुई थी। ये तवज्जो से सुनिएगा, आधी रोटी दस्तरखान में रखी हुई, दरिया के किनारे पर आई, भूख लगी, सोचा कि रोटी को निकालूं और खाऊं। जैसे ही खाने लगी, एक फकीर ने निदा दे के कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे, अल्लाह के नाम पर कुछ दे। आधी रोटी उसको दी, आधी खा गई। खाने के बाद पानी पीने के लिए दरिया पे गई, क्योंकि आसपास जंगल था, शेर निकला, बच्चा पास था, बच्चे को लिटा के पानी पीने गई। शेर आया और बच्चे को अपना लुकमा बनाने लगा। तवज्जो कीजिए, बच्चे को लुकमा बनाया। जैसे ही जाने लगा, फरिश्ता नाजिल हुआ, बच्चे को शेर के मुंह से छुड़ा के माँ की गोद में दे के कहता है, तूने फकीर को लुकमा दिया था, अल्लाह ने तुझे शेर का लुकमा दिया, अब तो राजी है। अल्लाह ने तुझे शेर का लुकमा दिया, यानी लुकमे के बदले लुकमा। तूने एक आदमी का लुकमा और अल्लाह ने तुझे शेर का लुकमा बख्शा। आइए, यही मदीना है, मिंबर है, यही आयत जो मैंने पढ़ी, ये जब नाजिल हुई
مسلمانوں کا پہلے خلیفہ کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر آپ اس دنیا میں نہ رہیں، ہر کسی نے دنیا سے جانا، آپ بھی نہ رہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ کا حصہ کس کا ہوگا؟ آپ کا حصہ کس کا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اکرم نے علی کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے بعد میرا اور جلی دونوں کا حصہ علی کے گھر جائے گا، میرا اور جلی کا دونوں کا حصہ علی کے گھر جائے گا۔ اچھا یہ بات سنی، پہلی صف سے کونی چلی، توجہ رہے، کونی چلی، دوسری، تیسری، چوتھی، آخری صف تک کونی گئی۔ آخری صف والوں نے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے علی فقیر ہے، علی کو یہ امیر کرنے کے بہانے ہیں، تمام دولت باغات سب کچھ علی کو دینا چاہتا ہے۔ ابھی میں نے جملہ کہا تھا کہ ان کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے، جو کچھ ان پہ وارد ہوتا ہے اللہ اپنے اوپر وارد ہونا سمجھتا ہے۔ یہ آیت آئی، سورہ آل عمران میں آیت آ گئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فقیر کہہ رہے تھے علی کو، اللہ کہتا میرے حبیب ان جاہلوں سے کہہ دو اللہ نے تمہاری بات سن لی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ اللہ فقیر ہم غنی، اس کا مطلب ہے جو جو کچھ علی کو کہا جائے وہ علی کو نہیں کہا جاتا، وہ اللہ کہتا ہے مجھے کہا جا رہا ہے۔ میرے مولا کا ایک حق واجب آپ پر ہے کہ مولا سے مشکل کشائی میں مشکل کشائی کروائے، یہ آپ پر حق واجب ہے میرے مولا کا۔ اگر کسی پہ کوئی مشکل آتی ہے اور وہ مشکل میں میرے زمانے کے امام کو نہیں پکارتا، نہیں پکارتا، نہیں بلاتا، ندا نہیں دیتا، تو یہ اس نے جرم کیا۔ امام زمانہ آخرت میں اس سے پوچھیں گے تجھ پہ مشکل آئی اور میں تھا تیری مشکل کشائی کے لیے تو تو نے مجھے پکارا کیوں نہیں؟ سرکار ایک دور گزرا ہے، بادشاہ اور اس کا وزیر شیعوں کے خلاف تھا۔ وزیر نے کیا کیا، ایک انار کا سانچہ بنایا اور جو نئے پودے نکلتے ہیں ان کے اوپر وہ چڑھا کے سانچا اور کچھ مہینوں کے لیے چھوڑ دیا اور ان پہ نام لکھ دیے تینوں خلفاء کے۔ جب وہ انار بڑے ہوئے تو قدرتی طور پر وہ جو لکھا تھا وہ لکھائی ان اناروں کے اندر خود گئی، ٹھیک ہے، وہ سانچے کے طور پہ وہ لکھا گیا۔ اب یہ انار توڑ کے لایا بادشاہ کے پاس، آگے کہتا دیکھا حضور ہمارا مذہب کتنا حق ہے، اناروں کے اوپر بھی ان کے نام لکھے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا تو پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم جتنے بھی شیعہ ہیں ان سے کہیں گے یا تو ان کو مانو، اگر نہیں مانتے تو پھر قتل کرا دیں گے۔ بادشاہ نے جتنے بھی شیعوں کے بڑے بڑے علماء تھے ان کو بلا لیا اور کہا کہ دیکھو آج تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، یہ انار دیکھ لو، اس کا جواب لے آؤ، اگر جواب نہ لائے تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ دربار میں کھڑے ہوئے، مولا کے ایک ماننے والے نے کہا ہمیں 3 دن کا وقت دے، ہم اپنے مولا سے رجوع کریں گے۔ 3 دن کا وقت لیا، چلے گئے صحرا میں، بندوں کو چنا گیا جتنے بھی عبادت گزار تھے پرہیزگار، انہوں نے جا کے مصلی بچھایا، رو رو کے عبادت کی، ساری رات گزر گئی امام نہیں آئے۔ دوسری رات اس سے بھی زیادہ پرہیزگار کھڑا ہوا، امام نہیں آئے۔ تیسری رات جس دن قتل ہونا ہے اس دن بھی کھڑا رہا عبادت میں۔ جب فجر کا وقت ہوا کیا دیکھا کہ سجدے کے قریب ایک نور نمودار ہوا، اتنا ہیبت والا ہے کہ نگاہیں اٹھتی نہیں۔ میرے مولا نے پکار کے کہا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو، کیوں اتنا پکارتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا مولا آنے میں اتنی دیر کر دی۔ مولا نے فرمایا اف، اپنی معرفت میں کمی ہے کہ سوروار مجھے کہتے ہو، اگر اتنا یقین تھا دربار میں بلاتے میں آتا۔ دربار میں بلانا تھا ہم آتے۔ اور یہ میرا وہ امام نہیں جس نے بادلوں پہ سوار ہو کے آنا۔ میں کیا کروں، آیتیں میرے سامنے ایسی آ رہی ہیں کہ جن کو لوگ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں وہ میرے زمانے کے امام پر منتخب ہوتی ہیں۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، فرمایا کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ آ جائے فی ظلل الغمام، بادلوں پر سوار ہو کر۔
वमलाइकती, और मलाइका भी आ जाएं, वो कोज़ियल अम्र, और फैसला कर दिया जाए। इल्लाह तुरजाउल अमूर, क्योंकि सारे के सारे अमूर अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। आयत उतरी, मौला के साहबी जाबिर जोफी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मौला इस आयत की समझ नहीं आती कि वो लोग मुंतज़िर हैं कि अल्लाह बादलों पे सवार होके आ जाए, जो रोयत में नजर आ जाए वो अल्लाह होता नहीं, बादलों पे सवार होने के लिए बदन चाहिए। तो ये बात किसकी हो रही है? मेरे मौला ने फरमाया ये बात अल्लाह की नहीं हो रही, ये बात उस वक्त की है जब हमारा कायम बादलों पे सवार हो गया। हमारे कायम ने बादलों पर सवार होके आना है। यहां तक पढ़ते इससे आगे नहीं बताते, आज आगे भी सुन लो। सरकार कायम बादल पे सवार सामने नजर आएंगे। मौला ने फरमाया अगर सामने नजर आ जाते तो अल्लाह अपने ऊपर इस आयत को मुतबक ना करता, तो फिर सरकार होगा क्या? फरमाया 7 नूर के कुब्बे होंगे बादलों पर, 7 नूर के कुब्बे, और किसी को मालूम ना होगा कि कायम का कुब्बा कौन सा है। इसलिए फरमाया कि अल्लाह बादलों पे सवार होके आएगा। कुरान की ये एक आयत थोड़ी है, एक और आयत सुन लो, वजा रब्बुका वल मलक सफ़न सफ़ा। मेरे अभी इनसे कह दो जब आ जाएगा रब और मलाइका सफ दर सफ। ये भी मैं अपनी पिछली मजालिस में पढ़ चुका हूँ। राजिफा तो रादिफा, कसम है रादिफा की, कसम है राजिफा की। रादिफा वो ज़लज़ला है कि जब अमीर अल मोमिनीन कब्र मुबारक से मिट्टी झाड़ कर बाहर आएंगे। ये मौका से वो मौका होगा जब जनाब कायम की फौज आर्मी का टकराव होगा इब्लीस की फौज के साथ। रिवायत में मौला फरमाते हैं हमारी आंखें देख रही है कि दजला के पानी के अंदर कायम के सिपाहियों के घोड़ों की टापे जा रही हैं, लश्कर फसवा हो रहा है। अचानक अमीर अल मोमिनीन मिट्टी झाड़ के निकलेंगे। मौला फरमाते मैं तलवार उठाऊंगा और मैं इस कदर किताल करूंगा कि मेरा बेटा कायम मुझसे राजी हो जाएगा। सरकार कायम साहिब ज़मान बुलंदतर सलवात। मैं इस तरह कत्ल व गारत करूंगा, इस तरह फिन्नारे जहन्नम करूंगा, इस तरह से जुल्फ़िकार को सैराबे खून कुफार करूंगा कि मेरा बेटा कायम मुझसे राजी हो जाएगा। और मैंने मौला के दामन करम में हाथ डाल के कहा मौला वजह क्या है कि आप जनाब कायम की मदद के लिए आएंगे, हालांकि वो भी तो इमाम है, वो भी वारिस जुल्फ़िकार है। सर उठाना हलालियों मवालियों। मैंने जब ये जुमला कहा मौला ने एक बात कही, फरमाया कासिम मेरी जानता नहीं मोहम्मद पहला हो या आखिरी मदद के लिए सरकार ने तलवार को बुझाना है कुफार के खून से, तो ऐसे सामने आमने सवारियां आएंगी। सरकार कायम अदब में उतरेंगे। तो जनाब कायम ने अपने तमाम लश्कर से कहना है मेरे लश्करियों ले क्या हजर हो सैयदुल अकबर। फरमाया कि जितना मेरा लश्कर है सजदे में गिर जाओ, सैयद अकबर आ गया, सैयद अकबर आ गया, करो सिजदा। मैंने तो जुमले कह दिए। नहीं बात तो वो है जो चेहरों को पढ़ के की जाए। आज लोग परेशान हो गए भाई आदम को सिद्धा हो सकता है,
अली को सीधा नहीं हो सका। और आदम को सीधा करने की वजह क्या थी? पढ़ो किताबें क़ससुल अंबिया पढ़ो। मौला सज्जाद फरमाते जब हम आइम्मा का नूर सुल्ब आदम में आया, जब आदम सिजदे के काबिल हुआ। और इन्हें सिजदा कौन करता है? मलाइका। जिन्होंने सिजदा किया मलाइका बने, जिसने इनकार किया इब्लीस बना। अब अली के सजदे का इनकार करके इब्लीस बन जाओ या मलाइका के सफ में आ जाओ, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। अल्लाह अकबर। तो ये जितने भी हकूक हैं, ये मेरे मौला के हकूक वाजिबा है। अज़ान मोहतरम, हर शय जो अली करता, अली का तलवार चलाना, अल्लाह कहता है मेरा तलवार चलाना। अली का चलना, अल्लाह कहता है मेरा चलना है। अली का सोना, अल्लाह कहता है मेरा सोना है। मैं क्या करूं, बार दफा मुश्किलात हो जाती है बंदे को, क्योंकि हर बात हर वक्त कहने की नहीं होती। वो भी मैं अभी नहीं कह रहा, अपनी दलाइल के तौर पर मैं गुफ्तगू कर जाता। तो याद होगा इमाम जावेद भाई, करबला में मैंने ये आयत पढ़ी थी, जंगे सलासिल की बात हो रही थी। जंगे सलासिल में जब किले के अंदर यहूदियों ने अपने आप को महसूर कर लिया, जब महसूर कर लिया किले के अंदर, तो हुआ क्या कि मुसलमानों ने बड़ी कोशिश की, किले को तोड़ न सके। उन्होंने किया क्या था कि ये जो हे होती है घोड़े की घास सूखी हुई, इसके बंडल बनाकर उन्होंने किले के बाहर तहबते रख दिए कि जो मिंजनेकों से पत्थर आते थे वो लग के गिर जाते थे, लेकिन दीवारों को कुछ नहीं होता। तो मुसलमान थक गए, हार गए, अंदर नहीं जा सक रहे थे। तो अमीर अल मोमिनीन ने उन्हें एक तजवीज दी। क्या बात है। मौला फरमाते देखो, मुझे मिंजनेक में बिठाओ, पत्थर को न रखो। मुझे मिंजनेक के अंदर बिठाओ, पत्थर को न रखो। मिंजनेक में मौला को बिठाया गया। मौला को जब वैसे बिठाया गया, बिठाने के बाद रस्सी तोड़ी गई, सरकार हवा में उछले। जब सरकार हवा में उछल गए तो सरकार ने अपनी जोशन को तो कदमों के नीचे रख लिया, जुल्फ़िकार को ऐसे ऊपर कर लिया। जब सरकार किले के अंदर उतरे, इधर रसूल अकरम पर आयत आ गई। मेरे हबीब, ये कुफार तो ये समझ रहे थे कि ये अल्लाह से बच जाएंगे, मगर अल्लाह उस तरफ से आया कि उन्हें गुमान मिला। फरमाया कि अल्लाह तो उस तरफ से आया, उन्हें गुमान मिला था। अली आए ऊपर से। और अल्लाह कुरान की आयत भेज रहा है कि अल्लाह उस तरफ से आया, कि काफिरों को गुमान मिलेगा कि वहां से आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, कुरान से ये आयतें निकाल दो या अल्लाह से झगड़ा कर सकते हो तो अल्लाह से करो। तो मेरा तो कसूर नहीं। मैंने हदियतन आयत पढ़ी पिछली, आज फिर हदिया कर रहा हूँ। काफी सारे मोमिन बैठे हैं, आपका दिल खुश हो जाए। जब अमीर अल मोमिनीन का नाम सुन के नजफ आप जाएं तो नजफ जाते हुए जो टीला आता है उस पर चढ़ेंगे तो दाएं तरफ एक हदीस अभी भी बड़ी बड़ी लिखी हुई है। मौला फरमाते हैं कि अली के नाम पर एक दफा सच्चे दिल से मुस्कुरा देना 6 माह की तहज्जुद से अफजल। 6 महीने की तहज्जुद से अफजल है एक अली के नाम पर मुस्कुरा देना। एक बंदे को मरोड़ उठा, उसने कहा या इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये क्या आपने बात करी कि एक दफा अली का नाम लो तो जो 6 महीने की तहज्जुद है वो कम पड़ गई। अली का नाम इतना बुलंद हो गया। फरमाया तू जाहिल है, तूने अल्लाह की हुज्जत पर एतराज किया। फरमाया ये बता कि 6 माह तहज्जुद पढ़ने वाला अगर हरामी हो तो उसका सवाब कहाँ गया? आइए, मैंने जुमला कहा था कि जो भी अली करते हैं, जो अली करते हैं, अल्लाह कहता है मैं करता हूँ। और जाओ, किसी को अगर दुख पहुंचे तो मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, वो जाके अपनी माँ से पूछे कि क्या वजह है जब अली का नाम आता है मुझे गुस्सा आता है। जब सरकार का ज़हूर होना है, काबे के पास खड़े होंगे मौला, ईसा नुज़ूल करेंगे, जैसे नाजिल होंगे। रिवायत में है कि ताज़ा ताज़ा पानी जन्नत का जुल्फों से गिर रहा होगा, जुल्फों से ताज़ा ताज़ा पानी गिरेगा। एक मरतबा मेरे मौला देखेंगे कि ईसा की सवारी आ गई। मेरे मौला ईसा से कहेंगे मरियम के बेटे
آ کے نماز پڑھاؤ. اے مریم کے بیٹے نماز پڑھاؤ. تو آگے سے پتہ ہے مریم کا بیٹا کیا کہے گا؟ سورہ اعراف کی آیت پڑھے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. اے مولا آپ تو کہتے ہیں آگے نماز پڑھاؤ، مگر قرآن میں کہا ہے اللہ کے آگے کھڑا نہیں ہونا. کبھی بھی اللہ کے آگے نہ آنا، اللہ کے آگے کھڑا نہ ہونا. جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں امیر المومنین نے تلوار چلائی، قرآن کی آیت ترانہ بن کے آ گئی. میرا حبیب آج آپ نے دیکھا اللہ کیسا لڑا. بیعت عقبہ کی رات ہے، بیعت ہوئی، سب سے نیچے رسول کا ہاتھ، تمام ہاتھ آئے، سب سے اوپر علی کا ہاتھ. قرآن مجید کی آیت آ گئی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے حبیب جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کی بیعت کی، اس لیے کہ جو سب سے اوپر تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا. جتنا بھی اوپر ہے وہ سب اللہ کا ہاتھ ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے مولا کے حقوق واجبہ میں ایک ہے مشکل کے لیے پکارنا، اور سنت نبوی ہے کہ جب مشکل ہو علی کو پکارو. مشکل میں علی تو وہ با کمال امام ہے. خدا کی قسم پڑھو جنگ خندق کے اندر کوکب دری میں صالح حنفی نے لکھا، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا. پہلے یہ دیکھنا کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. تو تم شیعہ کہلواتے ہو، تمہارا عقیدہ اس سے اوپر ہونا چاہیے. جنگ خندق تھی، نیزوں کا تبادلہ ہوا. سلمان محمدی کہتے اس قدر جنگ تیز تھی کہ چاروں طرف گرد و غبار تھا، ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آتا تھا کہ اچانک علی نے نیزہ لے کر پھینکا. جب پھینکا تو نیزہ ہوا میں معلق ہو گیا، چلا گیا، غائب ہو گیا. ایک مرتبہ عمرو بن عبدود نے کہا یا علی آپ بھی پہلوان ہیں، آپ نے وہ نیزہ رکھ لیا ہوتا، اتنا قیمتی تھا، ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، چاندی سونے کا بنا ہوا تھا. میرے مولا نے فرمایا حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، آ میں دکھاؤں. جیسے ہی میرے مولا نے اشارہ کیا زمین سمٹی اور کیا دیکھا دریائے دجلہ میں ایک مگرمچھ مچھلی کے پیچھے تھا. مچھلی نے پکار کے کیا یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر الرجاؤ یا مرتضی علی. ابھی علی کی یہ کی صدا گونج رہی تھی، نیزہ مگرمچھ کے اندر لگا. تو بھائی میرے جو علی لڑتے ہوئے سمندر کے اندر کی مخلوق کی مدد کرتا ہو وہ علی کیا ہوگا؟ اس علی کی مدد کو ہمیں وہ مدد ہے ہی ہمارے لیے. جب اللہ کا رسول پکارتا ہے اللہ بھی تو پکارتا ہے. میں یاد دلاؤں کہ اللہ نے کب کب پکارا. معراج کی رات ہے، ملنے جانا ہے حبیب نے، اب اتنی دور سے حبیب کو بلایا ہے، کم از کم مسافیہ تو ہونا چاہیے. اب جس کا ہاتھ ہو وہ اللہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. پڑھو معراج کی کتابیں لکھی ہوئی ہے تمام کا تمام. جب رسول اکرم گئے تو ایک ہاتھ باہر آیا. رسول اکرم نے ہاتھ ملایا، دیکھا کہ انگوٹھی وہی ہے علی والی. اب یار مجھے نہیں پتا علی کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھ میں کیسے فٹ آ جاتی ہے. انگوٹھی علی کی ہے، ہاتھ آنے والا اللہ کا ہے. رسول اللہ نے دیکھا کہ وہی ہاتھ ہے. تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے سوال کیا کہ پردے کے پیچھے کون ہے؟ فرمایا کہ میرے حبیب جب آپ زمین سے چلے، توجہ رکھنا، جب آپ زمین سے چلے، براق میں سوار ہوئے، سفر کیا، تو میں اللہ نے آپ کے دل کی گہرائیوں میں دیکھا. مجھے علی سے زیادہ پیار آپ کا کسی سے نظر نہ آیا. باتیں اللہ کی ہیں، اللہ کی بات میں کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا. اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا نا، جتنے بھی بیٹھے ہو بتاؤ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ معاذ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اللہ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ محبت میں نے علی کی پائی. تو بھائی اللہ کو تو جیلسی ہونی چاہیے تھی کہ میں اللہ سب سے بڑا رسول میرے بجائے علی سے زیادہ محبت کرتا.
بھائی میں نے اللہ سے پوچھ لیا پالنے والے سب سے زیادہ محبت رسول کے دل میں علی کی ہے، تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ آواز قدرت آئی، میں بھی سب سے زیادہ محبت علی سے رکھتا ہوں، تو پالنے والے تو سب سے زیادہ محبت علی سے کیوں رکھتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ علی سے محبت کرنا مومن کی نشانی ہوتا ہے، علی سے محبت رکھنا مومن کی نشانی ہے، تو پالنے والے تو کیوں محبت کرتا ہے؟ تو اللہ ہے، مومن تو نہیں۔ فرمایا قاسم ندی ہزیان نبک، تو جانتا نہیں میرے اسماء حسنہ میں ایک نام مومن بھی ہے۔ حسنہ میں ایک نام مومن بھی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جو علی کی ولا سے خوش ہوتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جب علی کا نام آئے اور تمہارا دل ٹھنڈا ہو، جا کے ماں کو سجدہ کیا کرو اور ماں کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اس نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ جس کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ جمع ہوئے ہو، وہ علی کی بیٹی کو پوسا دینا۔ اور ہونے والوں یہ بھی بڑی بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں، شہزادی وہ شہزادی جس نے کبھی بھی زندگی میں آن محمد کا نام لے کے پرسہ نہیں لیا، جب بھی پرسہ لیا تو حسین کہہ کے پرسہ لیا۔ خدا کی قسم مقتل کی کتابوں میں نے یہ جملے پڑھے ہیں کہ جس دن کسی مجلس میں آن محمد کی شہادت پڑھی جانے لگے، اس مجلس میں حسین سب سے آگے بیٹھتے ہیں، اور جب پڑھنے والا جناب آن محمد کے مصائب شروع کرتا ہے تو ایک مرتبہ پردے سے شہزادی آواز دے کے کہتی ہے، اے پڑھنے والے، میں تو شام سے حسین کے مصائب سن رہی تھی، رہنے دے میرے آن محمد کے مصائب۔ تو مجمع سے حسین زخموں سے چور کھڑے ہوتے ہیں، بہن کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں زینب تو نے نہیں رونا تو نہ رو، کم از کم حسین کو تو رو لینے دے، جس طرح تیری حسرت تھی حسین پہ رونا، اسی طرح میری حسین کی حسرت ہے آن محمد پہ رونا۔ اجر و خمل اللہ۔ رونے والوں جناب جعفر طیار کے پوتے، جناب عبداللہ کے بیٹے شہزادی زینب کا جب عقد ہوا تو عقد میں ایک شرط رکھی گئی، تو شرط یہ رکھی گئی کہ جب میرا مظلوم حسین مدینہ چھوڑے گا تو عبداللہ آپ کو اجازت دینا ہوگی کہ زینب بھی مدینہ چھوڑے۔ جناب عبداللہ نے منظور کیا۔ روایت کہتی ہے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام عون رکھا، ایک کا نام محمد رکھا۔ بڑے ہوتے گئے اور شہزادی زینب نے پہلے ہی دن سے یہ ٹھان لیا تھا کہ یہ دونوں حسین کی قربانی ہے۔ رونے والوں قافلہ جب تیار ہو گیا بالکل، دونوں شہزادے حسرت سے کھڑے ہیں سین تطہیر کے اندر۔ جناب عبداللہ بہت شدید بیمار ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے، دونوں شہزادے دائیں بائیں کھڑے ہوئے، گرم گرم آنسو دونوں شہزادوں کے باپ کے چہرے پہ گرے۔ جناب عبداللہ کی آنکھیں واہ ہوئی، کھلی، دونوں شہزادوں کو حسرت سے دیکھا، کہا شہزادوں ابھی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا بابا اماں تو سوار بھی ہو گئی ہیں۔ کہا اچھا زینب علی کی بیٹی جا رہی ہے کربلا؟ کہا ہاں جا رہی ہے۔ کہا تو پھر دونوں سہارا دے کے مجھے اٹھاؤ۔ رونے والوں ایک مرتبہ دونوں سہارا دے کے جناب عبداللہ کو ناکے تک لائے، ناکے چلنے والے تھے کہ ایک مرتبہ شہزادی نے حکم دیا کہ جناب عبداللہ ملنے کے لیے آئے ہیں، ابھی ناکوں کو چلنے نہ دیا جائے۔ ناکے رکے، جناب عبداللہ آئے، کہا شہزادی کربلا جا رہی ہو؟ کہا ہاں کربلا جا رہی۔ کہا کیونکہ میں بھی اہل بیت کے گھرانے کا فرد ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ واپس کربلا اس طرح نہیں آئیں گی، اپنا گھر بار لٹا کے آئیں گی، بطول کا گلستان لٹا کے آئیں گی۔ بڑے آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں مسائل پر آؤں گا، شہزادوں کی شہادت پڑھنی ہے تو تابوت برآمد ہوگا۔ رونے والوں ایک مرتبہ قافلہ چل پڑا، قافلہ چلا گیا مکے سے۔ پھر جناب جب قافلہ دوبارہ چلنے لگا تو مقاتل کی کتابیں لکھتی ہیں کہ جناب عبداللہ سواری پر سوار ہو کر دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر مکہ پہنچے۔
اور وہاں گئے جہاں شہزادی کا خیمہ تھا. دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر آئے. جناب زینب نے سلام کیا, سلام کا جواب دیا. کہا جناب عبداللہ سے آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ کہا کہ زینب مجھے خیال آیا آپ کربلا جا رہی ہو, حسین پہ مصیبت آئے گی. آپ کے نانا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے. شہزادی زینب کے شہزادوں کا عرصہ ہے. میری التجا ہے جسے رونا نہ آئے کم از کم سر نیچا کر لو. رونا نہیں آتا تو دعا مانگو, قبولیت کی گھڑی ہے. ایک مرتبہ آنسو برآمد ہوئے. کہا ٹھیک ہے. کہا زینب جی میرے سرتاج. کہا کہ ایک بیٹے کو میری طرف سے قربان کر دینا, ایک بیٹے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. روایت کہتی جناب اون جناب عبداللہ کی طرف سے قربان ہوئے, جناب محمد شہزادی زینب کی طرف سے قربان ہوئے. کربلا آ گئی, 9 دن گزر گئے. جب 10ویں کا دن چڑھا, ہر شہزادہ خیمے میں ہے. یہ دونوں شہزادے بھی ماں کے ساتھ خیمے میں ہیں. شہزادی زینب نے آنکھوں میں سرما لگایا. خدا کی قسم مقتل کے جملے پڑھ رہا ہوں, ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں. شہزادی نے آنکھوں میں سرما لگایا, شہزادوں کو بڑا اچھی طرح تیار کیا, زلفیں سواری, سامنے بٹھا کے کبھی علی کے فضائل سنائے, کبھی جعفر طیار کے فضائل سنائے, کبھی جنگ خندق کے مقابلے سنائے, کبھی جنگ خیبر سنائی, کبھی جنگ بدر سنائی. جتنے بھی واقعے بی بی سناتی جاتی تھی, ننھے شہزادوں کے سینے چوڑے ہوتے جاتے تھے. اور ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے آن محمد اسی طرح سے تم نے اپنے ماموں پر جان قربان کرنا ہے. جب جنگ کے لیے جاؤ اور کسی کافر کی آنکھ میں ماموں کے خلاف بغض نظر آئے تو اس کا سر دھڑ پر نہیں ہونا چاہیے. رونے والوں یہ جملے سنتے سنتے ایک مرتبہ شہزادی نے علم کا واقعہ بیان کیا. جو علم مناتے ہیں ان کے لیے میں جملہ کہنے لگا. علم کا واقعہ بیان کیا. کہا کہ علم آپ کے دادا جعفر طیار کو عطا ہوا تھا. رونے والوں ننھے شہزادوں نے معصومیت سے پوچھا اماں جب علم ہماری میراث ہے تو یہ پھر عبداللہ ابن مسلم کے ہاتھوں پر کیوں رہا؟ شہزادی نے فرمایا نہیں, جیسے امام کی جیسے حجت وقت کی مرضی ہو ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. اور اس کے بعد پھر پوچھا اماں یہ علم کس کو ملے گا؟ ایک مرتبہ شہزادی نے رو کے کہا آپ کے ماموں کی یہ مرضی ہے, مشیت الہی ہے کہ علم عباس سے علمدار کو دیا جائے. رونے والوں شہزادوں نے کہا ماں جب علم کے وارث ہمارے دادا تھے تو پھر علم کو ہمیں ملنا چاہیے. شہزادی نے ایک مرتبہ گود میں لیا, دونوں پھولوں کو پیار کر کے کہا اونو محمد علم کی باتیں رہنے دو, مجھے اپنے بھائی کی پڑی ہوئی ہے, تمہیں علم کی سوچتی ہے. یہ کہہ کر شہزادی کھڑی ہوئی اور کہتی ہے جاؤ جلدی سے امام وقت سے اجازت لو. رونے والوں دونوں شہزادے چلے, باہر آئے تو جناب ابو الفضل عباس نظر آئے. قدموں پہ ہاتھ رکھے گا ماموں ہمیں بڑے ماموں سے اجازت لے کے دیجئے, ہم جب بھی جاتے ہیں ہمیں ماموں اجازت نہیں دیتے. جناب عباس نے پیار سے اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا شہزادو آپ ابھی اپنی ماں سے علم کی بات کر رہے تھے؟ کہا ہاں ماموں ہم علم کی بات کر رہے تھے. ابو الفضل عباس نے علم لیا, جناب اون کے کاندھے پہ لگایا, خیمے میں لے کے آئے اور کہا بہن زینب دیکھو اون علم کے ساتھ کتنا پیارا لگتا ہے. اب تو بی بی تمہیں علمدار بھی مل گیا, اب تو مجھے اجازت. ارے اب علمدار سے بچوں کی شہادتیں دیکھی نہیں جاتی. رونے والوں شہزادی رونے لگی, رو کے کہتی عباس نہیں علم کے وارث تو تم ہی ہو. رونے والوں بی بی لے کر ایک مرتبہ محمد کا ہاتھ پکڑ کر لے چلی, امام حسین کے پاس آئی. امام حسین کے پاس آ کر شہزادی نے کہا بھیا جی بہن بھیا میرے بچوں کو لڑنے کی اجازت دیجیے. حسین کے رخساروں پر آنسو آئے. کہا بہن میں جیتا رہوں اور ان بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤں, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا بھیا یہ قربانی ہے, یہ زینب کی قربانی ہے, آپ کو قبول کرنا ہوگی. ایک مرتبہ امام حسین روئے, دونوں شہزادے سامنے آئے. روایت کہتی ہے ایک کو جناب عباس نے سوار کرایا, جناب محمد کو جناب حسین نے سوار کرایا. رونے والوں شہزادی نے چلتے ہوئے جملہ کہا, جملہ سن لینا غیرت مند. شہزادی نے کہا اون جی اماں, محمد جی اماں. کہا کہ خبردار اگر لڑتے ہوئے توجہ رکھیے گا, اگر دلوں پہ چوٹ لگے تو معاف کر دینا, اگر لڑتے ہوئے نظریں فرات کی طرف گئی میرا اکبر
نواسا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ رونے والوں یہ جملہ سننا تھا۔ اون نے سینہ پھلا کے کہا اماں نظر تو کیا، ہم سوچیں گے بھی نہیں، فرات کی طرف جائیں گے بھی نہیں، لیکن اماں اتنا وعدہ ضرور کرتے ہیں ہمارے ساتھ کو فنار ضرور کرنا ہے۔ یہ کہہ کے شہزادوں نے، روایت کہتی ہے دونوں شہزادے ایک دوسرے کی پشت سے ایسے جڑے ہوئے تھے، چوطرفی جنگ کر رہے تھے، دونوں شہزادے لڑتے لڑتے، روایت کہتی ہے مسیب کے دریا کو بھی جب کراس کر گئے ہیں تو ایک لعین نے چھوٹے شہزادے کے پہلو پہ نیزہ مارا۔ رونے والا جب شہزادہ گرنے لگا ہے، راوی کہتا ہے اتنا چھوٹا تھا، زینب کا کم سن، جب گرنے لگا تو ایک مرتبہ خیمے کی طرف رخ کر کے اتنا کہا اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ رونے والوں شہزادے اون نے یہ لفظ سنے، ایک مرتبہ شہزادہ بھی عالم جلال میں لڑتا ہوا کربلا کی حدود سے باہر آیا۔ روایت کہتی ہے ایک ملعون نے شہزادے کے سر پر تلوار کا وار کیا، شہزادے سے سنبھلا نہ گیا، شہزادے نے زین چھوڑی۔ ابو الفضل عباس عالم جلال میں اٹھے، شہزادے کے لاشے پر آئے، جناب اون کا لاشا نہیں لے گئے بلکہ جناب محمد کا لاشا اٹھا کر جب خیام لائے ہیں، روایت کہتی ہے شہزادی زینب خیمے میں مصلی پر بیٹھی ہوئی یہ تسبیح پڑھ رہی تھی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ رونے والوں یہ جملے شہزادی کے خیمے میں گونج رہے تھے۔ حسین لاش لے کر آئے، میرے مولا حسین نے کہا اماں فضا زینب سے کہو محمد کی لاش آ گئی ہے، محمد کا جسد اطہر آ گیا، اس پر آؤ اور اس پہ تھوڑا سا ماتم کرو، تھوڑا سا رو لو۔ ایک مرتبہ شہزادی اٹھی، شہزادی خیمے میں آئی جہاں محمد کا لاشا تھا۔ رونے والوں شہزادی خاموش ہے، شہزادی کے آنسو نہیں نکلتے۔ ایک مرتبہ فاطمہ کا لال کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتا زینب میں نے کہا میں محمد کی لاش لے آیا ہوں، میری بہن اس پہ گریا کرو۔ شہزادی رو کے کہتی ہے میرے ماں جائے میں نے تجھ پہ صدقہ کیا، صدقے پر رویا نہیں جاتا۔ رونے والوں حسین نے ایک جملہ کہا، حسین کہتے ہیں میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں محمد پہ گریا کرو۔ اب جو شہزادی نے علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ محمد کے لاشے میں نظر کی، رونے والا پورا لاشا لہو میں غرق نظر آیا، ننھی سی تلوار ہاتھ میں نظر آئی۔ ایک مرتبہ شہزادی سرانے بیٹھی، شہزادی نے ننھے ننھے ہاتھوں کی انگلیاں تلوار سے الگ کی، شہزادی نے ماتم کر کے کہا محمد جنگ ختم ہو گئی، تلوار ماں کے حوالے کر دے۔ شہزادی نے تلوار لی اور اس مقام کی طرف جہاں اون گرے تھے شہزادی نے رک کر کے کہا او میرے اون اپنی ماں کو بڑا سرخرو کیا ہے، قیامت کے دن ارے زینب بڑے فخر سے کہے گی میں اون محمد کی ماں ہوں، میں فدیہ حسین کی ماں ہوں، میں حسین کی قربانیوں کی ماں ہوں۔ لعنت اللہ علیہ وسیعلم الذین ظلموا۔ پترا تو بد کے میرا دا پیارے زینب نے بچڑے میرا تمہارے پترا تو بد کے میرا دا پیارے زینب نے بچڑے میرا تمہارے پترا تو بد کے میرا دا پیارے زینب نے بچڑے میرا تمہارے پترا تو بد کے میرا دا پیارے زینب نے بچڑے
ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਬਚੜੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਬਚੜੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਬਚੜੇ